دفعہ سر توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین کو تمام علماء تمام شہداء اپنے مرحومین میرے مرحومین استاد سید شفیع جعفر شہید عارف حسینی اور فلسطین کے تمام شہداء کو پڑھ کر بسم اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا بتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صلوات بيت محمد صلى الله عزیزان محترم شب جمعہ بھی ہے اور شب مغفرت ہے شب دعا ہے اور ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے کی بارہ ایک مجلس ہے کہ جہاں خداوند متعال نے توفیق عطا فرمائی کہ آپ مومنین کے درمیان میں حاضر ہوں اور خدا کا ذکر کیا جائے اور ان کا ذکر کیا جائے جن کا خود خدا ذکر کرتا ہے. کسی بھی شخصیت کی تعریف کے لیے اور ان کے فضائل بیان کرنے کے لیے بیان کرنے والے کی معرفت ہونا ضروری ہے. گو کہ ہم بہرحال خاکی لوگ ہیں اور اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان ہستیوں کی تعریف کر سکیں کہ جن کے لیے خدا خود قرآن میں آیات کو نازل کر رہا ہے. کلام بشر اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ ان کی توصیف کی جائے یا ان کی تعریف بیان کی جائے. بہرحال جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں اور اگر کچھ ہم بیان کر بھی سکتے ہیں تو وہ وہی ہے کہ جو ہم نے روایات میں سنا ہوا ہے. ایک خاتون کے اس مقام پر پہنچ جانا کہ زندگی ظاہری تو بہت تھوڑی ہے مگر فضیلتیں اتنی زیادہ ہیں کہ سیدۃ النساء العالمین کا لقب مل جائے. یعنی ایک کم سن زندگی کے اندر ایک مقام حاصل کر لینا کہ جو اول بشریت سے لے کر قیامت کی تمام خاتونوں پہ افضلیت رکھے. ظاہر ہے وہ آسان کام نہیں ہے اور خداوند متعال ہی جسے چاہتا ہے اس کا انتخاب کرتا ہے. خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دینا ہے. آپ کے سامنے اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کے مختلف واقعات ایسے ہیں کہ جس میں دشمن بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ خدا بہتر جانتا ہے. مشہور واقعات ہیں سنتے رہتے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد. امام کی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ امام جو ہے وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو امام علی علیہ السلام سے بغض رکھتا تھا تو اکثر وہ برا بلا کہتا رہتا تھا. اصحاب امام سے اجازت چاہتے ہوئے کہ کوئی اجازت دے تو ہم اس کی طبیعت بہتر کر دیں, کچھ اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں, مگر امام ہمیشہ منع فرماتے تھے. ایک دن امام اپنی سواری پر تھے تو امام نے دیکھا کہ وہ کھیت میں کام کر رہا ہے
تو امام اپنی سواری کے ساتھ اس کے کھیت میں چلے گئے. تو جب اس نے امام کو آتے ہوئے دیکھا تو بعض روایات میں ہے کہ اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ آپ نے میری فصل جو ہے وہ خراب کر دی. امام نے کہا تمہاری فصل کتنا خرچہ ہوا؟ اس نے بتایا کہ 100 دینار یا درہم. کہا کتنا تم اس پہ کماؤ؟ کہا مجھے نہیں پتا. کہا پھر بھی اندازاً. کہا 200 تو میں کر ہی دوں گا. تو امام اسے جو ہے وہ اس کی زمین پہ جو خرچہ ہوتا ہے اتنے دینار درہم اس کو وہیں پکڑا دیتے ہیں اور پھر اسے کہتے ہیں کہ جو فصل بھی ہوگی وہ تمہارا اپنا منافع ہے. جب وہ امام کے اس کردار کو دیکھتا ہے تو امام کے قدموں میں پڑ جاتا ہے, امام سے معذرت چاہتا ہے, اپنے الفاظ شرمندہ ہوتا ہے. اگلے دن کیا دیکھتے ہیں کہ جب امام مسجد میں آتے ہیں تو وہ مسجد میں پہلے سے بیٹھا ہے اور امام کو بڑا احترام کر رہا ہے. تو امام کی جو اطراف میں لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا؟ تو امام فرماتے ہیں کہ ایک اخلاق سے, ایک کردار سے, ایک خاص اچھے عمل سے اس کا دل جو ہے وہ میں نے منافقت سے ولایت کی طرف لے آیا ہوں. تو یہ اہل بیت کا کردار ایسا ہے کہ جہاں پر بڑے بڑی شخصیتیں ٹوٹ جاتی ہیں. اگر ہم بی بی سلام اللہ علیہ کی زندگی کی طرف دیکھیں تو نہ صرف ان کی زندگی میں بلکہ ان کی زندگی کے ابھی کتنے سال گزر گئے, آج تک جب بڑے بڑے مورخین یا لکھنے والے اسکالر جن کا تعلق دوسرے مذاہب کے فرقوں سے ہے, لیکن جب وہ اس خاتون کے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو خود بخود ہدایت پا جاتے ہیں. یعنی آج بھی ہدایت کا باب کھلا ہوا ہے. اور یہ خدا کی طرف سے ہے کہ ایک کسی ہستی کی وجود میں اتنی وسعت قرار دینا جو مکان اور زمان کو چیرتی ہوئی ہر دور میں انسانیت کی ہدایت دے رہی ہو. تو یہاں ہمارا بھی بڑا امپورٹنٹ کردار ہے ذرا محترم کہ ہم ان ہستیوں کو بیان کیسے کرتے ہیں, ہم ان ہستیوں کو پیش کیسے کرتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ان کی سیرت ہماری زندگی سے ریفلیکٹ ہو. کوئی جب ہمیں دیکھے تو کوئی یہ کہے کہ ہاں یہ ان کی اطاعت کرتے ہیں, یہ ان کو فالو کرتے ہیں. وہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم ان کی سیرت پہ عمل کریں گے, اور سیرت پہ عمل تبھی ہوتا ہے کہ جب ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے, ان کی زندگی کے اندر انسان جائے دیکھے کہ مختلف ادوار میں انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری. اب اگر ایک خاتون کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو خاتون کے چند زاویے ہیں, چند وجہ ہے, چند ایسے زندگی کے برانچز ہیں کہ جسے ہمیں دیکھنا پڑے گا اور پھر اپنی زندگی سے کمپیئر کرنا پڑے گا. پہلی چیز اگر آپ دیکھتے ہیں تو بیٹی ہے. بیٹی کیسی ہے, بیٹی کا والدین سے رابطہ کیسا ہے اور والدین کا بیٹی سے رابطہ کیسا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ پہلا کردار اگر کوئی خاتون دنیا میں آتی ہے تو وہ بیٹی بن کے آتی ہے. یہاں جب یہ بیٹی تشریف لائی تو وہ دور ہے کہ جہاں بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا ہے, جہاں پر خاتون کے کردار کو برا سمجھا جاتا ہے معاشرے کے اندر. اس معاشرے میں خدا نے اپنے حبیب کو بیٹی دی اور یہی کہا انا اعطیناک الکوثر, ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے. کوثر تفاسیر کہتی ہیں یہ کثیر ہے, یعنی اس میں برکت ہے اور ایسی ہے کہ دشمن تمہارا ابتر ہو جائے گا اور یہ سب چلتا رہے گا. آج آپ کے سامنے اگر دنیا میں گلستان کھلا ہوا ہے تو اسی کوثر کے وجود کی وجہ سے ہے. آج اگر یہ ذکر, یہ محفلیں, یہ مجلسیں ہیں تو آج اسی کوثر کے فرزندان کی مجلسیں ہیں, انہی کی اولاد کا ذکر ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ دنیا ہدایت کی طرف جو ہے وہ پلٹ رہی ہے. اس دور کے اندر کہ جہاں بیٹیوں کو برا سمجھا جائے وہاں بیٹی جو ہے وہ بچپن سے اپنے بابا, اپنے وقت کے نبی کی رسالت کی بقا کے لیے کام کر رہی ہے. معروف ہے مکہ کے اندر بھی جب لوگ رسول خدا کو تکلیف دیتے تھے جبکہ بہت کم سن ہے, چھوٹی ہے, مگر اس کے باوجود اپنے بابا کا ساتھ دیتی ہے, اپنے بابا کی مدد کرتی ہے. شیب ابی طالب میں جہاں پر سینکشنز ہیں, تحریم لگی ہوئی ہے, پابندی ہے, آپ کے سامنے ہے کہ وہ کس طرح وہ چند سال گزرے ہیں, مگر وہاں بیٹی اپنے والدین کا ساتھ دیتی ہوئی نظر آتی ہے. اور پھر والد بھی ایسے کہ جب بیٹی تشریف لاتی ہے تو والد کھڑے ہو جاتے ہیں, ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں, اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں. وہ یہ مقام صرف یہ نہیں کہ صرف بیٹی ہے, وہ بیٹی اس مقام پر ہے. خود رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں جنت کی خوشبو سونگھنا چاہتا تھا تو میں فاطمہ کو اجتمام کرتا تھا. یعنی حور الانسیاء ہے, یعنی اس عالم سے بشر کے نوادے کے اندر ایک شخصیت روئے زمین پر اتری ہوئی ہے. اس مقام پر آپ سوچیں کہ کیسی تربیت ہوگی, کیا مقام ہوگا, والدہ کا مقام, والد کا مقام. خدا نے بھی
کیا کردار بنایا، ایسا گلستان کا وہ گل، ایسا پھول بنایا کہ آپ اس کے اطراف میں دیکھیں تو ایسی شخصیتوں کی پرورش ہوئی ہے کہ کائنات پوری انہی شخصیت کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوئی بیٹھی ہے۔ شوہر بھی ایسا کہ جس کے علم کے جیسا کوئی نہیں، جس کے تقوی کے جیسا کوئی نہیں، جس کے حلم کے جیسا کوئی نہیں۔ اسلام کی بقا کے لیے مولا کائنات کا کردار مخفی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب اولاد دی تو ایسی اولاد کہ سید الشباب اہل الجنہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات کر دیا۔ بیٹیاں بھی تھیں تو زینب و کلثوم جیسی کہ جنہوں نے اسلام کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ اب یہ آسان نہیں ہے کہ ایک اللہم صلی اللہ۔ تو یہاں اگر ہم تھوڑا سا رک کر دیکھیں کہ ایک بیٹی کا کردار کیسا ہونا چاہیے، تو عزیزان محترم ہم اپنے گھروں کی طرف توجہ دیں۔ ہمارے گھروں میں بیٹی کا کردار کیسا ہے، یا ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ کس طرح پیش آ رہے ہیں، بہت امپورٹنٹ۔ روایات یہی کہتی ہیں کہ اگر بیٹی ہو تو ایک ہفتے تک، کچھ دن تک اس کا نام فاطمہ رکھو، اس کو فاطمہ کے نام سے پکارو، اور اس کے بعد اس کا کوئی بھی نام تم نے رکھنا ہے تو رکھو۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپ یہ نام رکھیں گے تو اس کے اثرات جو ہے وہ مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مگر افسوس کہ ہم آج اتنے عقل اور اتنا سب کچھ کے باوجود بھی آج ہمارا معاشرہ ویسے ہی ہے۔ کسی کی بیٹیاں زیادہ ہوں تو ہمارے تانے ہوتے ہیں۔ مجھے بعض اوقات لوگ یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ مولانا صاحب اتنا افسوس ہوتا ہے کہ مطلب صرف ہماری بیٹیاں ہیں تو لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ خدا نے تم پر عذاب نازل کیا ہے کہ تمہاری بیٹیاں ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ معاشرہ ایسا ہی ہے۔ یہ تو جب تک کہ خوب انسان جو ہے وہ خود اس میں آتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ شاید میں بھی باتیں کروں اور ہو سکتا ہے کہ صرف میری بھی بیٹیاں ہوں تو انسان دیکھیں آپ کے سامنے معاشرے کا پریشر، گھر والوں کے پریشر، خاندان کے پریشر، جبکہ خدا نے اپنے حبیب کو، حبیب سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی نہیں ہے، تو جو سب سے بہتر ہو سکتا تھا خدا نے اپنے حبیب کو عطا کیا، اور وہ ایک بیٹی دی ہے۔ لیکن آج ہم اپنے معاشرے میں بیٹی کو کس طرح دیکھتے ہیں جانے محترم، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ معاشرے میں اہل بیت کے ماننے والوں کے کردار زیارتوں میں بھی جا رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، آج عمرے بھی ہو رہے ہیں، لیکن جب رویہ ان کا دیکھا جائے بیٹیوں کے ساتھ تو بڑا عجیب سا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ اپنی بیٹی سے رویہ بہت اچھا ہے، لیکن جب دوسرے کی بیٹی گھر آتی ہے تو اس کے ساتھ رویہ انسان کا کیسا ہے، بہت ہے، منافقت ہے۔ انسان دو روح ہے، یہ آخری زمانہ اسی لیے تو خطرناک ہے۔ انسان ظاہر میں کچھ اور ہے اور اندر سے جو ہے وہ کچھ اور ہے، وہ یہ خطرناک ہے اس آخری زمانے کے اندر۔ تو بہرحال یہاں بہت ضروری ہے جانب تو روایات مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بیٹی گرے تو اس کو اٹھا لیا کرو، اور جب بیٹا گرے تو اسے سختیوں میں پلنے دو۔ کیوں؟ کیونکہ کل بیٹی کے نصیب کا پتہ نہیں کہ اس کے نصیب کیسے ہوں۔ وہ اگر آپ دیکھیں کہ بہرحال جب تک رسول خدا زندہ رہے تو بیٹی کو کوئی تکلیف ہونے انہوں نے نہیں، کس طریقے سے بیٹی کے ساتھ پیش آتے رہے، کتنی تلقین بیٹی کے لیے کرتے رہے، بیٹی کے دروازے پر کس طرح جاتے تھے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ پہلی ذمہ داری بیٹی کی پرورش ہے۔ اور آج کے اس دور میں کہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے بڑا خطرناک دور ہے، یہاں پر بہت زیادہ ذمہ داری ہے والدین کی کہ ایک اچھی بیٹی معاشرے کو دینا، چاہے اس کی تربیت ہو، چاہے اس کی تعلیم ہو، چاہے اس کا اخلاق ہو، چاہے اس کا کردار۔ آج یہ ہمارے اپنے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب معاشرہ یا میں اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے اگر کہیں جاتا ہوں تو میں سامنے والی بیٹی میں کیا تلاش کر رہا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ادھر آپ دیکھیں کہ جب مولا کائنات کی شادی ہوتی ہے اور جب ازدواج ہو جاتی ہے، رسول خدا شادی کے بعد پوچھتے ہیں مولا کائنات سے کہ آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا، تو کیا فرماتے ہیں مولا کائنات کہ یا رسول اللہ میں نے خدا کی عبادت میں فاطمہ کو مددگار پایا۔ تو کیا آج اللہ اکبر یا رسول اللہ تو ہم کیا جب بیٹی کو ڈھونڈتے ہیں بیٹے کے رشتے کے لیے یا اپنی بیٹی کی تربیت کرتے ہیں
کیا ہم اس کی ایسی تربیت کرتے ہیں کل وہ جب اپنے گھر جائے یا کسی کی بیٹی ہمارے گھر آئے تو کیا وہ خدا کی عبادت میں مددگار ہے یا نہیں؟ ہم اتنے زیادہ مادے میں پھنس گئے ہیں، میٹرلسٹک ورلڈ میں پھنس گئے ہیں، ہم تو ہر چیز مادے سے کمپیئر کر رہے ہیں۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ عبادت کیسی ہے لڑکی کی، لڑکی کا حجاب کیسا ہے، لڑکی کا اخلاق کیسا ہے، لڑکی کا کردار کیسا ہے۔ اور نہ ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم بھی بچی کی اچھی تربیت کرے داریں، جب تک باطن پاک نہیں ہوگا بطن سے نکلنے والا بچہ وقت کے امام کی نصرت نہیں کرے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ بہرحال امام کو وہ چاہیے کہ جس کی ماں کی گود ایسی ہو جو بچپن سے اس کی ایسی تربیت کرے کہ وہ اپنے وقت کے امام کے لیے قربانیاں دے سکے۔ آپ کے سامنے فلسطین میں ہونے والے واقعات اور ملبوں کے نیچے دبے ہوئے لاشیں اور چھوٹے چھوٹے بچے، اس کے باوجود ماؤں کے حوصلے، ماؤں کے وہ وجود، ان کی تربیت کو دکھا رہے ہیں۔ ایک جوان جو کہ بہرحال نقاب پوش کر جب گفتگو کرتا ہے کیمرے کے آگے تو اس کی ماں سے کیا کہتی ہے؟ اپنا منہ کیوں چھپا رہا ہے؟ تم کوئی ٹیررسٹ تھوڑی ہو، تم تو اسلام کی بقا کے لیے لڑ رہے ہو، تمہیں اپنا چہرہ دکھانا چاہیے، اگر کوئی منہ چھپائے تو تمہارا دشمن ہو، تم کیوں چھپا رہے ہو؟ وہ یہ تربیت ہے۔ یہاں ایسی مائیں ہیں، اور یہ ساری مائیں کہاں سے؟ انہوں نے درس وہیں سے لیا ہے کہ جو کربلا کی مائیں تھیں، کہ جو شب عاشوراء اپنے بچوں کو تیار کرتی رہیں کہ بیٹا صبح کہیں دیر نہ ہو جائے۔ وہ یہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے کربلا کی اور سیرت اہل بیت کی۔ ایک حصہ بہرحال بیٹی کی تربیت کا ہے کہ جو بہت ضروری ہے۔ سوشل میڈیا نے قوم اور نسلوں کو برباد کر، جہاں فائدے ہیں مجلس کا جانا، ایجوکیشن، آن لائن، بہت سارے فائدے ہیں، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دوسری طرف فساد، برائیاں، گناہ، یہ سب آسان ہو گیا ہے، یہ سستا ہو گیا ہے۔ نامحرم کے ساتھ رابطہ ہونا، وہ انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ انسان کس سے بات کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، بیٹی کیا کر رہی ہے، کسی کو نہیں پتا۔ آج آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ یہ سارے حدود جو تھے اسلام کے، اسلام تو اتنا حدود کا پابند ہے کہ یہ حکم دیتا ہے کہ جب اگر گلی سے گزر رہے ہو، کسی کے دروازے کا کھلا ہوا ہے تو اس کے گھر میں جھانکو مت۔ اگر چھت پر جاتے ہو، فقہ کے اندر احکام ہے، اگر تم اپنے چھت پہ جاتے ہو تو اپنے پڑوسیوں کو بتا کر اپنے چھت پہ جاؤ۔ کیوں؟ پتہ نہیں ان کی ماں بہن بیٹیاں بغیر حجاب کے اپنے گھر کے اندر۔ کتنا اسلام حدود کی پاسداری بیان کرتا ہے۔ خاتون کو اتنا پابند کر رہا ہے کہ ایسی خوشبو نہ لگائے کہ جس سے نامحرم جو ہے اس کی طرف متوجہ، مسکرانا یا گفتگو کرنا، یہ فقہ خدا بہتر جانتا ہے۔ خاتون کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی نامحرم سے گفتگو کرے تو اس کا لہجہ ایسا ہو کہ سامنے والے کے دل میں کوئی غلط خیال پیدا نہ ہو، کرخت لہجے میں بات کرے۔ یہ احکامات ہیں۔ اب آپ بولیں گے کیسے؟ خدا بہتر جانتا ہے۔ جب خدا قرآن میں سورہ نور کے اندر کہہ رہا ہے رسول اپنی خواتین کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، سب کو جو ہے وہ چادر یعنی حجاب کے اندر رکھو، تو خدا بہتر جانتا ہے۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ اس ہیرے کی کس طرح سے پرورش کرنی ہے۔ لیکن آج آپ کے سامنے معاشرہ اس کو پسند کرتا ہے، اسے پروموٹ کرتا ہے جو سب سے زیادہ بے حیا ہے، جو سب سے زیادہ بے پردہ۔ آپ کے سامنے آج میڈیا کن لوگوں کو پروموٹ کرتا ہے؟ آج میڈیا جو ہے وہ کن لوگوں کو سٹیج پہ بٹھاتا ہے؟ آج بہت معاشرے میں کم ایسی خواتین ہیں کہ جنہوں نے کوئی، ایسا نہیں ہے کہ اچیومنٹ نہ کریں، ایجوکیشن نہ کریں، پروفیشنل کیریئر میں انہیں سب کچھ ہونا چاہیے۔ اسلام کہیں منع نہیں کرتا، اسلام کوئی بیریئر نہیں لگاتا، لیکن پہلی چیز جس کی اسلام توجہ دیتا ہے وہ گھر ہے۔ اگر گھر خراب ہو رہا ہے تو پھر کوئی بھی چیز فائدہ مند نہیں ہے۔ ذہن محترم، تو یہاں پر فاطمی کردار ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ ارتباط معاشرے کا دیکھنا ہے تو بیوی سے پوچھے، ان سے بہتر تو کوئی خاتون نہیں، کوئی کردار نہیں۔ نابینا شخص گھر میں آتا ہے رسول خدا کے ساتھ تو بیوی حجاب کو کامل کرتی ہیں۔ رسول خدا کہتے ہیں بیٹا وہ نابینا ہے، کہا بابا وہ نہیں دیکھ سکتا مگر میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ تو کتنا انسان کی نگاہیں امپورٹنٹ ہیں، مگر اتنا ہی آج ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ انسان کے ہاتھ میں یہ جو مصیبت ہے کہ کتنا انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے۔ دوسری طرف جب بیوی سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ بتائیں کہ خاتون کے لیے سب سے بہتر کیا ہے، تو بیوی کیا فرماتی ہے؟ خاتون کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور کوئی نامحرم اس کو نہ دیکھے، کیونکہ بہرحال ابتدا گناہ کی نگاہوں سے ہوتی ہے۔ اگر پہلی نگاہ میں ہی انسان خوف خدا رکھ لے
تو خود بخود چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں، اور معاشرہ آپ کے سامنے ہے ذہن میں۔ پہلی چیز یہی ہے تربیت، اور انسان اس تربیت کے ساتھ ہی اپنے گھر کو بہتر کر سکتا ہے۔ دوسری چیز خاتون کے کردار میں اس کا زوجہ ہونا، اس کا لائف پارٹنر ہونا، اس کا ہمسر ہونا ہے۔ جب ایک خاتون اپنے گھر میں جاتی ہے تو وہاں اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ شوہر اس کی پہلی ذمہ داری ہے، اس کی آنے والی نسل اس کی پہلی ذمہ داری ہے، اس کا وہاں کردار کیسا ہے۔ بیوی جب اپنے گھر میں جا رہی ہیں، آپ کے سامنے، آپ کو پتا ہے صدر اسلام کے اندر اتنی دولت، اتنے خزانے نہیں تھے، رسول خدا کے حالات بھی آپ کے سامنے تھے، مدینہ کے حالات، کس طریقے سے مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی کرتے ہیں۔ جب بیوی کی شادی ہوتی ہے تو چند چیزیں ہیں کہ جو مولا کائنات کے گھر کے اندر ہیں۔ قریش کی خواتین نے خاتون اول کو طعنے دیے کہ اتنے آپ کے رشتے تھے، مگر آپ نے علی کا انتخاب کیا کہ جس کے گھر کی دیواریں بھی کچی ہیں، لیکن بیوی یہی فرماتی ہیں کہ میں نے علی سے بہتر شوہر کسی کو نہیں پایا۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو آج کیا ہم اپنی بیٹیوں کو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ جب وہ کل کو کسی کے گھر جائیں، اور مشکلات اور سختیاں سب کے لیے، کوئی گارنٹی تو نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج ایک شخص ایسا ہے کل اس کے ساتھ کوئی پریشانی ہوگی، پریشانی ہے، زندگی ہے۔ تو مصیبتوں کے اندر کردار ادا کرنا اصل کردار ہے۔ جب انسان کے اوپر مشکل آئے تب پتہ چلتا ہے کہ اس کی اصل کیفیت کیا ہے، اور اس کا رابطہ خدا کے ساتھ کیسا رابطہ ہے، کتنا بہترین رابطہ ہے کہ گھر کے اندر کچھ نہیں ہے۔ جب مولا کائنات کو پتہ چلتا ہے کہ گھر میں نہیں ہے تو فرماتے ہیں آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا مجھے شرم آتی ہے کہ جو چیز آپ کے لیے سخت ہو میں آپ سے تقاضا کرتا ہوں۔ یہ کردار آج معاشرے میں کہاں ہے؟ آج تو آپ کے سامنے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے بھی پبلک کی ڈیمانڈ ختم نہیں ہوتی ہے، انسان جو ہے وہ مشکلات میں، قرضوں میں دبا ہوا چلا جاتا ہے۔ لیکن آج آپ کے سامنے یہ سب پہلی تربیت کے اثرات جو ہیں وہ زندگی کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی خاتون کا شوہر کردار اس کا اچھا نہ ہو، اخلاق اس کا نہ ہو۔ صدر اسلام گزرنے کے بعد کسی خلیفہ کے دور کا واقعہ ہے کہ اس کا ایک وزیر تھا، گزر رہا تھا کہیں سے عرب کے ریگستان سے، تو شدید رستے میں اس کو پیاس لگی، دیکھا اس نے ایک جگہ خیمہ لگا ہوا ہے، اور وہاں دیکھا تو ایک عرب خوبصورت سی خاتون تھی، بیٹھی ہوئی تھی۔ ان سے تقاضا کیا، اس نے پانی کا، اس نے کہا پانی نہیں ہے، دودھ ہے، اگر پینا ہے تو پی لو۔ اس کو دیا گیا بہرحال۔ اس نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ ایک شخص اونٹ پہ آیا، عمر بھی زیادہ ہے، شکل بھی اچھی نہیں، اترتے ہی اس کا اخلاق اتنا برا، مگر یہ خاتون مجھے پینے کو پانی نہیں دے رہی تھی، مگر وہ پانی لے کر اس کے پاؤں کو دھو رہی ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ اس کا شوہر ہے۔ بعد میں نے اس خاتون سے بولا کہ تم اپنے آپ کو دیکھو اور اس شوہر کو دیکھو، اس کا اخلاق بھی اچھا نہیں ہے اور تم اس کے لیے اپنے آپ کو، تو کہا مگر تم نے رسول خدا کی حدیث نہیں سنی، جو خاتون اپنے شوہر کے اخلاق کو برداشت کرتی ہے خدا اسے قیامت میں کتنی جزا دے گا۔ یہ بھی ضروری ہے کہ بہرحال آج معاشرے میں دونوں طرف ایسے ہی ہے، دونوں کو بہرحال، آج تو معاشرہ اتنا فاسٹ ہو گیا ہے، پہلے زمانے میں میاں بیوی میں ناراضگی ہو تو شام تک معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ابھی تو ناراضگی ہو تو شام تک تو اپنے گھر جا چکی ہوتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ کمیونیکیشن، یہ موبائل ہے، کہ یہاں ایک پرابلم ہوتی ہے 10-15 لوگوں کو ویسے ہی پتہ چل جاتی ہے۔ ذہن محترم، خوب تربیت ہے، اخلاق ہے، بہرحال انسان ہے، معصوم تو نہیں ہے، خطا تو ہوگی، آواز بھی بلند ہوگی، اور بہرحال معاشرے کے اندر آپ کو پتہ ہے فرسٹریشن ہے، اضطراب ہے، 100 چیزیں ہیں۔ یہاں تربیت، ایک شہید تو نہیں، جو 8 سال ایران عراق کی جو جنگ تھی اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کیمیکل بامبنگ کی گئی، اور وہ کیمیکل بامبنگ ایسی تھی کہ جس سے بدن کے اوپر اثرات تھے، تو جو لوگ زخمی تھے وہ ویسے تو سالم تھے، لیکن اس کیمیکل کی وجہ سے ان کی روح کے، ان کے بدن کے اوپر ایسے اثرات ہوئے کہ وہ اچانک سے بگڑ جاتے تھے۔ تو ایک شخص تھا جو کہ زخمی تھا، اور اس کی حالت ایسی ہوتی تھی جب اس کے اوپر یہ تاری ہوتی تھی تو وہ اس کے سامنے جو بھی ہوتا تھا وہ اس کو مارتا تھا۔ تو اس کی زوجہ سے جب پوچھا گیا کہ اس کے چہرے پر زخم تھے اور اس حالت میں، تو اسے کہا کہ تم جو ہے وہ کمرے سے فرار کیوں نہیں کر جاتی کہ جب تمہارے شوہر پہ ایسی کیفیت ہوتی؟ کہا کہ اگر میں کمرے سے جاؤں گی تو یہ اپنے آپ کو مارے گا، تو بہتر ہے کہ یہ مجھے مار لیا کرے۔ خوب یہ کردار ہے اس امتحان میں کہ جو اللہ نے ڈالا ہے، اس میں صبر، بیماری شوہر کی ہو، بیماری بچے کی آ جائے، مشکلات بچوں کی آپ کے سامنے ہے، خوب یہ صبر کہاں سے آئے؟ خوب یہ تربیت کا حصہ ہے، یہی چیز معاشرے کو بناتی ہے۔
جہاں معاشرہ ترقی کر رہا ہے وہاں آہستہ آہستہ یہ چیزیں معاشرے سے دور ہوتی جا رہی ہیں، اور ہم بھی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے کیونکہ ہم تربیت ہی نہیں کر رہے. تربیت جو ہے وہ معاشرے کی کوئی اور کر رہا ہے. بہرحال بیٹی زوجہ، اور تیسرا کردار ایک خاتون کا ماں کا کردار ہے. ماں کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے. اف سے بھی کم کوئی حرف ہوتا، کوئی لفظ ہوتا، خدا قرآن میں اس کو استعمال کرتا. قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے والدین کے آگے اف نہیں کرو. اگر اس سے بھی کوئی کم لفظ ہوتے تو خدا اس کو قرآن میں لکھ دے. ہم خود خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، انسان ہے، لیکن انسان کو توجہ رکھنی چاہیے. والدین کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ ماں. حضرت موسیٰ نے جب خداوند متعال، آپ جانتے ہیں نا کلیم اللہ ہیں، خدا سے گفتگو ہے، خدا سے کلام ہے. حضرت موسیٰ نے خدا سے کہا کہ پروردگار مجھے سفارش کر، کوئی نصیحت کر. خدا نے کہا ماں. پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگار مجھے کوئی سفارش کر، کہا ماں. تیسری دفعہ کہا پھر ماں. چوتھی دفعہ کہا تو پھر باپ. یعنی ماں کا درجہ کتنا بلند ہے. یعنی خدا جب اپنے محبت کو جو ہے وہ کمپیئر بھی کر رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ 70 گنا ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے. یعنی ماں کی محبت کو، اب بہرحال خدا کی مثال کوئی مثال نہیں، یہ نمبر بھی صرف کثرت کے لیے ہے، ورنہ خدا کی محبت کو کون کم کر سکتا ہے. لیکن پھر بھی خدا ماں کی رحمت کے ذریعے سے اپنی رحمت کی طرف اشارے کر رہا ہے. ماں، اور ماں ایسی ماں ہو جس نے چکیاں پیس کر پالا ہو، اس جیسی ماں کا کردار آپ سوچیں کس طریقے سے حسنین کی تربیت کی ہے. مشہور واقعہ ہے کیونکہ بہرحال اخلاق جو ہے وہ معاشرے میں ناپید ہو گیا. آج آپ سڑک پہ چلتے ہیں، گلی میں جاتے ہیں، روڈ پہ جاتے ہیں، ٹریفک ہے، 100 چیزیں ہیں، ہم بھی آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے انسان کے وجود سے کیا چیز باہر نکلتی ہے؟ اس کا اخلاق. کوئی گاڑی غلط آ جائے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی ہمارے خواہشات یا ہماری ایکسپیکٹیشن کے علاوہ اگر سامنے کچھ ہو جائے تو ہمارا کردار کیا ہوتا ہے؟ کسی نے اگر ذرا سی کوئی بات غلط کر دی تو سوء ظن کتنا ہے اور حسن ظن کتنا ہے. جبکہ روایات کیا کہتی ہیں؟ مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ امام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی تمہیں 10 دفعہ بھی برا کہے تو ایک دفعہ بھی اسے برا نہیں کرو. یہاں تو ایک دفعہ برا کہتا ہے، اس کو 100 دفعہ برا کہتا ہے. غیر دفعہ چھوڑ کر آتے ہیں، اس کو کیا ہے کبھی زندگی میں کیا ہے. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ 10 دفعہ کوئی تمہیں برا کہے، ایک دفعہ بھی اسے برا مت کرو. اور اگر کوئی تمہاری برائی کرے اور تمہیں پتہ چل جائے تو کیا کہو؟ خدا اگر یہ برائی میرے اندر پائی جاتی ہے تو میری مغفرت کر، اور اگر یہ برائی میرے اندر پائی نہیں جاتی اور اس نے غلط کہا ہے تو خدا اس کی مغفرت کر. وہی تربیت ہے. یہ کہاں ہے معاشرے میں؟ ملک اشتر جیسی شخصیت کتنی قریب ہے مولا کائنات کے، اور سالار ہے لشکر. شخص بازار میں اہانت کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، ملک اشتر چلے جاتا ہے. لوگوں کو بتا دیں گے تمہیں پتہ نہیں کون سے کہا ملک اشتر، کانپنے لگتا ہے، ڈھونڈتا ہے بازار میں ملک اشتر کہاں. دیکھا مسجد کے اندر، مسجد میں جاتے ہیں، جا کر ان سے معذرت چاہتا ہے، معافی مانگتا ہے. مجھے پتہ نہیں تھا. ملک اشتر کیا فرماتے ہیں کہ ہمیں مسجد آیا اس لیے تھا کہ خدا کی بارگاہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں. یہ کردار کہاں ہے آج؟ خاندان میں ناچاکیاں، بہن بھائیوں میں لڑائی. کتنا اس کی وجہ کیا؟ تربیت نہیں، اخلاق نہیں، آخرت کی طرف توجہ. جس کو پتا ہو کہ میں نے مرنا ہے، جسے پتا ہو کہ میں نے مرنا ہے، اس کو یقین ہو کہ میں نے مرنا ہے، تو وہ کیا کسی سے ناراض ہو؟ مطلب مجھے یہاں سے پتا ہو کہ یہاں سے چلنے کے بعد آپ مر جائیں گے، تو ابھی مجھے کوئی دھکا بھی دے دے تو میں کہوں کوئی بات نہیں، ویسے ہی میں نے تو تھوڑی دیر میں مر جانا ہے بھائی، دے دو دھکا جتنا دینا، کیا فرق پڑے گا، میں تو ویسے ہی جا رہا ہوں دنیا سے. تو ہم سب کو مرنا ہے، اور ہم سب کو یہ تھوڑی پتا ہے کہ ہم لوگ کب تک زندہ ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں نا، تعجب ہوتا ہے، زندہ ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی زندہ ہی نہیں تھا. تو ہم ایسے ہی زندہ ہیں. جانے محترم کو پہلی چیز، اور یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ تربیت سے آتی ہے. بیوی کس طرح؟ کیونکہ بیوی خود خدا کی بارگاہ میں ایسی عابدہ ہے کہ خدا خود ملائکہ پہ افتخار کر رہا ہے. اے ملائکہ دیکھو میری کنیز کس طرح میری عبادت میں کانپ رہی ہے. اور جب بچے ماں کو ایسی عبادت کرتے ہوئے دیکھیں، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ
خوب امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رات کی تاریکی میں اپنی والدہ کو اپنے لیے دعا مانگتے نہیں دیکھا، ہمیشہ اپنے ہمسایوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، لوگوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ خوب یہ تربیت ہے۔ جو دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے وہ دوسروں کی برائی کر سکتا ہے، لیکن یہاں تو برائی کرتے کوئی تھکتا نہیں ہے۔ یہاں تو پھوپھی کا فون آئے تو کاٹ دو، خالہ کا فون آئے تو اٹھا لو۔ تو جس بچوں کی آپ ایسی تربیت کریں گے بچے بھی ایسے نفرتوں کے بیچ ہمارا اخلاق بچوں کے اندر ڈالتا ہے، پھر یہی مقافات عمل انسان کی زندگی میں انسان محترم ریپیٹ ہوتا ہے، سوسائٹی اسی طرح ڈیولپ ہوتی ہے۔ یہاں ماں ایسی تربیت کر رہی ہے کہ انفاق ہے، بچے بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے در پہ کوئی آیا سائل خالی ہاتھ نہیں گیا، کوئی بھی سائل آیا، مشہور واقعہ، شخص مسافر ہے اور مسجد میں آتا ہے، رسول خدا سے تقاضا کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مسافر ہوں، لباس چاہیے، خوراک چاہیے، زاد سفر چاہیے۔ رسول خدا ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کوئی ظاہر حالات ایسے تھے کسی کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، اپنی بیٹی کے گھر بھیج دیتے ہیں، جاتے ہیں، بیوی جو ہے وہ کہتے ہیں ایک چادر یمانی جو ہوتا ہے کپڑا وہ دیتے ہیں، وہ کہتا ہے بہرحال اس سے میرا گزارا پورا نہیں ہونا، تو بیوی اپنے گلے کا جو ہار ہے گلوہ میں وہ دے دیتے۔ اب وہ لے کر آتا ہے مسجد کے، یا رسول اللہ یہ آپ کے گھر سے ملا ہے، تو رسول خدا کہتے ہیں کون ہے جو اس کو خریدے گا؟ تو حضرت عمار کھڑے ہوتے ہیں، مسافر سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اس کے بدلے میں کیا چاہیے؟ کہا لباس چاہیے، خوراک چاہیے، کہا سب دے دیتے ہیں اسے۔ ہار لیتے ہیں، اپنے غلام کو ہار دیتے ہیں کہ جاؤ اس کو لے کر رسول خدا کی خدمت میں جاؤ، ہار ان کو دے دو، اور تمہیں بھی میں نے ان کی خدمت میں بھیج دیا۔ جب ان کے پاس آتے ہیں تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ ہار لے کر میری بیٹی کو دے آؤ، اور تمہیں میں نے آزاد کر دیا، غلام کو آزاد۔ اب وہ غلام ہار لے کر بیوی کے دروازے پہ جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کتنا پربرکت یہ ہار تھا، بھوکے کو کھانا کھلایا، بے لباس کو لباس دیا، مسافر کو زاد سفر دیا، ایک غلام کو آزاد کر دیا، اور جہاں سے نکلا تھا وہیں واپس آ گیا۔ خوب یہ برکت ہے ذرا محترم، خوب یہ اسی در کی برکت ہے۔ اب یہ برکت کہاں ہے آج ہمارے معاشرے؟ ہمارے یہاں برکت کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا، ہم تو اضافے کے چکر میں۔ رسول خدا فرماتے ہیں نا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جہاں لوگ مال سے محبت زیادہ کریں گے اور حساب کو بھول جائیں گے۔ ابھی ہمیں اضافہ چاہیے، مولانا صاحب اضافے کی دعا کریں، اضافہ ہو جائے، بھائی بابرکت ہونا چاہیے، چاہے آپ ایک روٹی کھائیں لیکن گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں، محبت کے ساتھ کھائیں۔ ہر کمرے میں الگ الگ لوگ فوڈ پانڈا پہ آرڈر کر رہے ہوں تو برکت کوئی نہیں ہے بھائی۔ برکت یہی ہے کہ ایک ہی دسترخوان پر جو ہے کم از کم ایک کھانا گھر والوں کو چاہیے کہ وہ ساتھ کھایا۔ برکت ہے، محبت ہے، تربیت یہی ہے، لیکن افسوس کہ معاشرہ اکھڑتا جا رہا ہے۔ شکر کریں کہ بہرحال اس مکتب سے تعلق ہے کہ جس میں یہ مجلسیں اور عزاداری ہوتی ہیں، ورنہ تو کون جمع ہوتا ہے اور کون بیٹھتا ہے اور کون کرتا ہے؟ یہ تو ان کا کرم ہے کہ جنہوں نے ہمیں جوڑ کے رکھا ہوا ہے، ورنہ ہمارے اندر تو نہ یہ طاقت ہے نہ اتنا اچھا عمل ہے ہمارا۔ جان محترم، کردار بھی وہی بناتے ہیں اور کردار کو عزت بھی وہی دیتے ہیں۔ شب جمعہ ہے، ظاہر ہے شب مغفرت بھی ہے، اور علماء اور کا ذکر کرنا بہرحال باعث برکت بھی ہوتا ہے اور محفل کو بھی نورانی کرتا ہے۔ ملا احمد ناراکی کے جنہوں نے کتاب جو ہے وہ جامع سعادہ کتاب لکھی، اردو کے اندر بھی کتاب ہے، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اخلاق کی کتاب، چاہیے ہم لوگ جوانوں کو پڑھا کریں اس کتاب کو۔ اصل کتاب ان کے والد نے لکھی تھی، ملا مہدی ناراکی نے، اور وہ رسالہ جو تھا وہ عربی میں تھا، کیونکہ وہ بہرحال نجف میں پہلے پڑھتے تھے، پھر بعد میں چلے گئے وہاں سے، تو ان کی کتاب جو تھی کیونکہ اخلاق پر مبنی تھی تو کتاب حوزے میں بہت مشہور ہوئی، بہت شہرت لی اس نے۔ تو جب وہ نجف زیارت پہ گئے تو علماء ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تعریف کی کہ واقعی ماشاءاللہ بہت اچھی کتاب لکھی۔ سب لوگ آئے سوائے ایک عالم کے، اور وہ نہیں آیا، اور وہ کون تھے؟ سید مہدی بحر العلوم، کہ جنہیں وقت کے امام نے اپنے سینے سے لگا کر علم منتقل کیا تھا، وہ نہیں آئے۔ تو انہوں نے کہا میں خود جاتا ہوں سید کی خدمت میں، اور سید سے میں خود جو ہے وہ مل لیتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ چھوڑیے وہ کہاں، آپ نہیں آ رہے، آپ خود کہا کہ مسئلہ نہیں ہے، بہرحال وہ سید ہے۔ میں گئے، درس دے رہے تھے، بیٹھے، سلام کیا، درس ختم ہوا، اٹھ کے چلے گئے۔ کچھ دن پھر گزرا، انہوں نے کہا کہ میں پھر جاتا ہوں، تو اطراف میں لوگوں نے بولا کہ مولانا چھوڑے کیا، آپ اپنی عزت کا خیال رکھیں۔ انہوں نے کہا کوئی وہ سید ہیں، وہ بڑے ہیں، چلے گئے۔ پھر وہی درس دے رہے تھے، درس ختم ہوا، اٹھ کے چلے گئے۔ یہ پھر کربلا، کاظمین، سامرا زیارتوں پہ واپس آئے نجف، تو واپس چھوڑ جا رہے تھے پھر نجف سے، تو کہا میں ایک اور دفعہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ تو لوگوں نے بولا کتنا آپ اپنے نفس کو جو ہے وہ دبائیں گے، شکستہ کریں گے، کہا
جیسے ہی سید مہدی بحر العلوم کو پتا چلا کہ یہ آ رہے ہیں تو ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے گلی کے کونے میں جا کر ان کا استقبال کیا، لے کر آئے، بٹھائے، اور پھر ان سے پوچھا کہ آپ پوچھیں گے نہیں کہ آپ 2 دفعہ آئے اور میں نے آپ کی طرف توجہ نہیں دی؟ کہا نہیں، مجھے علم نہیں ہے۔ کہا اصل میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے وہ اخلاق آپ میں پایا جاتا ہے یا نہیں جاتا۔ وہ یہ بڑی بات ہے، تو انسان باتیں بڑی بڑی کرتا ہے لیکن عمل میں زیرو ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے، آج معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ ہمیں کردار، اخلاق، سوسائٹی، ہم شب جمعہ ہے، کل روزے جمعہ ہے، ظہور کا متوقع دن ہے، ہمیں تو نہیں پتا کس جمعے کو ہونا ہے، لیکن دل تو یہی ہے کہ کل ہو جائے ظہور، اور ہم بہرحال امام کی نصرت کے لیے مزید اپنے قدموں کو آگے بڑھائیں۔ لیکن جب امام ظہور فرمائیں گے تو پھر وہ معاشرہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس معاشرے میں کردار کیسے ہوں گے، اخلاق کیسے ہوں گے؟ اس میں بھی ہم ایسے ہی رہیں گے جیسے ابھی رہتے ہیں، ایک دوسرے سے ناراضگیاں، ایک دوسرے کے بارے میں برا سوچنا، کیا ایسی ہوگا؟ ایسا ہوگا تو پھر ہم امام کی ظہور کو تو شامل نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے لیے ابھی سے اس معاشرے کو بنائیں کہ کم از کم اپنے گھر کو ایسا بنائیں، گھر کے کردار ایسے ہوں کہ اگر کہیں اور نہیں تو ہمارے گھر میں تو ہمارا امام حاصل ہے۔ لیکن افسوس ہم نے تو اپنے گھر کے دروازوں کو بند رکھا ہوا ہے۔ ہمارے گھر کے دروازے بھی ایسے نہیں۔ استاد دانش مند اچھے عالم دین ہیں ایران کے، بیان کرتے ہیں واقعہ کہ ایک جوان نے بتایا کہ ان کے دروازے پہ بیل ہوئی، اسکرین لگی ہوئی تھی، دیکھا کہ کوئی جو ہے وہ سبز رومال گلے میں ڈالا، کوئی عربی جوان جو ہے وہ کھڑا، کہا کون ہے؟ کہا مہدی ہوں۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ تو امام ہے، تو کہا میں آنا چاہتا ہوں۔ کہا مجھے 2 منٹ دیجیے۔ اپنے گھر کی ترتیب کو بہتر کرنے لگا۔ جیسے کہتے ہیں گلی میں باہر نکلا تو کیا دیکھا کہ امام گلی کے کونے پر کھڑے ہوئے اور خدا کی بارگاہ میں آنکھوں میں آنسو کہ پروردگار گواہ رہنا، میں نے دروازوں کو کھٹکھٹایا مگر کوئی 5 منٹ مانگ رہا ہے، کوئی 3 منٹ مانگ رہا ہے، کوئی میرے لیے تیار نہیں۔ عزیزان محترم، کیا میرا گھر تیار ہے؟ میں اپنے آپ سے، میں آپ کو تو نہیں کہہ سکتا، کیا میرا گھر تیار ہے؟ کیا میں اپنے گھر کے اندر ایسی چیزیں تو انجام نہیں دے رہا جس سے میرے مولا میرے گھر میں نہیں ہے؟ کیا میرا رویہ میری زوجہ کے ساتھ، کیا میرا رویہ میرے بچوں کے ساتھ، کیا میرا اخلاق میرے والدین کے ساتھ اچھا ہے؟ خوب اگر یہ بہتر ہوگا تبھی تو امام میرے گھر آئے گا۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کو بہتر کرنا۔ میں بہرحال سے زیادہ آپ کو رحمت دوں گا، وقت ایسے کافی ہو گیا۔ عزیزان محترم، بہرحال یہ اس در سے متصل رہے۔ بہرحال ہم ابھی بھی وہ چیزیں حاصل نہیں کرتے اس در سے کہ جو ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ بہت کچھ چیزیں جو ہیں وہ رسومات اور یہ چیزیں رہ گئی ہیں، اور معرفت اور حقیقت جو ہے وہ دور ہو گئی ہے۔ ہم خود پردہ بن گئے ہیں اپنے اور ان کے درمیان۔ عزیزان محترم، آئیں دیکھیں اس دروازے کو۔ شادی کی پہلی رات رسول خدا نے جب بیٹی کو دیکھا پرانا لباس پہنی ہوئی ہے، کہا بیٹا نیا لباس کہاں گیا؟ کہا بابا سائل آیا تھا میں نے اسے دے دیا۔ کہا بیٹی پرانا لباس دے دیتی؟ کہا بابا میری ماں نے بھی تو اپنا سب کچھ اسلام کی راہ میں قربان کر دیا، اور جب ایک دفعہ سائل آپ کے پاس آیا تو آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ نے اپنا پیراہن دے دیا۔ میں بھی تو آپ ہی کی بیٹی ہوں یا رسول اللہ۔ یہ سننا تھا رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آئے اور اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے، فاطمہ بزۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، مگر اس جگر کے ٹکڑے کے ساتھ امت نے کیا کیا؟ حضرت خدیجہ جب دنیا سے جا رہی ہیں کچھ وصیتیں کی۔ ایک وصیت کیا تھی؟ یا رسول اللہ میری بیٹی چھوٹی ہے، کوئی اس سے اونچی آواز میں گفتگو نہ کرے۔ جب تک رسول زندہ رہے کسی نے اونچی آواز میں گفتگو نہیں۔ رسول جب زندہ رہے، آخری وقت ہے، اپنے بابا کے سرہانے بیٹھی ہوئی ہیں۔ بیٹیوں سے زیادہ باپ سے کون پیار کرتا ہے؟ بیٹیاں ہی ہیں عزیزان محترم جو سینے پہ سوتی ہیں، بیٹیاں ہی ہیں جو باپ کا انتظار کرتی ہیں۔
دروازے پہ آخری وقت چھوڑتے ہوئے بھی بیٹی آتی ہے، اور جب آپ گھر جائیں تو سب سے پہلے استقبال بھی بیٹی ہی کرتی ہے، آخری وقت ہے۔ ایسے میں دق الباب ہوا، بی بی نے پوچھا کون ہے؟ کہا بڑی دور سے آیا ہوں، رسول کی زیارت کرنی ہے۔ بی بی نے فرمایا کہ رسول کی طبیعت بہتر نہیں ہے، بعد میں آئیے گا۔ کچھ دیر اور گزری، پھر دوبارہ دروازے پر کھٹکھٹ ہوئی۔ کہا کون؟ کہا بڑی دور سے آیا ہوں، زیارت کرنی ہے۔ کہا ابھی حالت بہتر نہیں ہے۔ تیسرا، آپ کے احترام میں آپ سے اجازت لے کر اندر آنا چاہتا۔ یا رسول اللہ، جب والد زندہ ہو تو ملائکہ بھی پوچھ کے آتے، باپ کے جانے کی دیر تھی۔ ہاں عزیزان محترم، عجیب کیفیت ہے، امت بغیر پوچھے آ گئی، نہ صرف خود آئی بلکہ لکڑیاں لے کر آئی۔ کہا کہ اگر علی کو نہیں بھیجیں گی تو دروازے کو چلا۔ بی بی نے حجت کو تمام کیا۔ بی بی نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ ہو سکتا ہے کہ شاید بھول گئے ہوں رسول کی حدیثوں کو۔ بی بی نے کہا میں فاطمہ ہوں، فاطمہ۔ عزیزان محترم، کہا جو بھی ہو ہم دروازے کو آگ لگا۔ یہی ہوا، دروازے کو آگ لگا دی گئی۔ در و دیوار میں وہ خاتون آ گئی اور یہی کہا واہ ابا تھا یا رسول اللہ، اے میرے بابا، اے رسول خدا، حال دل ہے کہ امت نے یہ سلا دیا۔ ہاں عزیزان محترم، دھکا اتنا شدید تھا، بعض مقتل ایسے ہیں کہ پڑھے نہیں جا سکتے، کہ بہرحال حقائق ہیں، لیکن کیونکہ بہرحال سید ہوتے ہوئے میرے لیے خود سخت ہے کہ جد کے مصائب اتنے سخت پڑے جائیں۔ بعض مقاتل بیان کرتے ہیں کہ دروازے کے نیچے آ گئی اور دروازے کے اوپر سے یہ چڑھ کر چلے۔ حضرت محسن شہید ہو گئے۔ جب ہوش آیا، آپ خود تصور کر سکتے ہیں، ہمارا شعرا اپنی کیفیتوں کو بیان کرتے ہیں۔ آپ تصور کریں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے ہیں، زینب اور کلثوم چھوٹے چھوٹے بچے، نہ جانے کس طرح انہوں نے اس جلتے ہوئے دروازے کو ہٹایا ہوگا، کس کیفیت سے ہٹایا، کس مجبوری کی حالت میں ماں کی اس حالت کو دیکھا۔ جیسے ہی بی بی کو ہوش آیا، پہلا سوال یہی کیا جناب فضہ سے کہ ابو الحسن کہاں ہے؟ کہا کہ بی بی لے گئے ہیں۔ بی بی نے کہا میری چادر لا۔ اس حالت میں چادر اوڑی، امامت کے اتفاق کے لیے مدینے کی گلیوں میں کیا دیکھا؟ گلے میں رسی ہے اور حضرت علی کو لے کر جا رہے ہیں۔ بی بی نے اپنی پوری طاقت سے مولا کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا، میں علی کو جانے نہیں دوں گی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہاتھ چھٹ نہیں رہا تو وہ ظلم کیا تلوار کے غلاف سے کہ بازوؤں پر اتنی چوٹیں لگائیں۔ بی بی نے زخم ہاتھ چھوڑ دیا۔ عزیزان محترم، میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہماری جد کی شہادت کی وجہ یہ ہاتھوں کے زخم بن گئے۔ آخری وقت آیا جب بی بی نے امام کو بلایا اور وصیتیں شروع کی اور یہ کہا علی آپ مجھ سے راضی ہیں؟ مولا کی بات سننا آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہا فاطمہ کیسی بات کر رہی ہے؟ بی بی نے اپنے بازوؤں کو آگے کیا، کہا کیا کر رہی ہیں؟ کہا میں نے اپنے بابا سے سنا ہے مظلوم کی آنکھوں کے آنسو آتوں کو شفا دیتے ہیں، زخموں کو شفا۔ ہاں عزیزان محترم، وصیت کر دی رات کو غسل دو، رات کو کفن دینا، رات کو دفنا دے۔ بس عزیزان محترم، بس ماں کا غم بڑا غم ہوتا ہے۔ ماں چلی جائے چاہے انسان جتنا بڑا ہو جائے، ماں کا دامن وہ دامن ہوتا ہے جو سب پریشانیوں میں انسان کو بچا۔ مگر یہ بچے کیا کریں؟ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ماں
دیواروں کے سہاروں سے چلتی ہے، ایک ہاتھ